لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين، سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم أجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. دشمنان رسول و آل رسول کے لیے سورہ مبارکہ کوثر. انا شانئک هو الابتر. شہزادی کونین کی شہادت کی مناسبت سے 1435 ہجری 2014 کے اس پہلے عشرہ فاطمیہ کی آج یہ آخری مجلس ہے، اور اس سے پہلے کی جو 9 مجالس ہوئی ہیں اس میں اتنی ساری باتیں کچھ نامکمل ادھوری رہ گئیں کہ آج کی اس مجلس میں کوئی یہ خاص موضوع بنانا ممکن ہی نہیں ہو رہا ہے، اور میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو نامکمل سی باتیں ہیں، جن مومنین کے یہ مسئلے تھے وہ آ چکے ہیں کہ نہیں آئے ہیں، اس لیے کہ پھر اتنا فائدہ نہیں ہوگا کہ اگر میں اس وقت وہ باتیں بیان کروں، وہ مومن کچھ دیر میں آئے اور بعد میں کہے کہ مولانا اشرا ہو گیا، آپ نے وہ بات بیان ہی نہیں کی. لیکن اس کے خاطر میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. قرآن کریم کی وہ آیتیں کہ جو شہزادی کونین کی فضیلت پہ دلالت کرتی ہیں، ان میں وہ سورہ انا انزلنا اور یہ سورہ کوثر. ویسے تو شہزادی کے فضائل پہ بے شمار آیتیں قرآن کی ہیں، لیکن یہ 2 سورے بہت اہم، سورہ کوثر بھی اور سورہ انا انزلنا بھی. دشمنان سیدہ کے لیے پیغام بھی لے کے آ رہا. جو میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ انا انزلنا کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے کا تعلق شہزادی سے، وما ادراک، کتنے ہی صاحب عقل کیوں نہ ہو لیکن عظمت سیدہ یا معرفت سیدہ تم اس کو پہچان ہی نہیں سکتے. مگر اس کے بعد کی جو آیتیں تنزل الملائکۃ سے لے کے سلام ہی حتی مطلع الفجر، جو ظہور ایمان کے بارے میں ہے کہ سلامتی ہے فجر طلوع ہونے تک، تو وہ اشارہ ہے اس جانب جس عنوان پہ میں اس لیے نہیں آنا چاہتا کہ اگر ایک بار میں اس عنوان پہ چلا گیا تو 50 تقریریں بھی کم ہیں. یعنی امام زمانہ کا عنوان تو شہزادی پہ ڈھائے جانے والے مظالم کا پہلا انتقام تو اس دنیا میں لیا جائے گا سورہ انا انزلنا کے آخری 2 آیتوں میں جس وجود کا ذکر کیا گیا. یہ تو بہت مختصر ایک بات ایسی تھی جو اس عشرے میں آدھی بیان ہوئی تھی، آدھی رہ گئی تھی. اب اس کے بعد آئیے سورہ کوثر. گرچہ 20 جمادی الثانی کو یا 20 جمادی الاخری کو
شہزادی کی ولادت کے جشن میں سورہ کوثر کی تلاوت زیادہ مناسب بھی لگتی ہے اور عام طور پہ کی بھی جاتی ہے، لیکن بہت مختصر، کہ سورہ کوثر پروردگار اپنے حبیب کو بے شمار نعمتیں عطا کر رہا ہے، ساری کائنات ان کے طفیل بنی، لیکن جب شہزادی کا وجود دیا گیا تو خاص طور پر ایک پورا سورہ بنا کر انا اعطینا کل کوثر، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، پہلے یہ بات اتنی مشہور نہیں تھی، اب بہت مشہور ہے کہ کوثر شہزادی کے ناموں میں سے ایک نام، وہ جنت کی نہر، خیر کثیر، اولاد کثیر، وہ سب بات کی چیزیں۔ کوثر ایک پراپر نیم ہے، ایک ناؤن ہے، پراپر ناؤن، علم ہے عربی زبان میں جسے کہتے ہیں شہزادی کا نام۔ انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی، اور فاطمہ عطا کی ہے تو خود حبیب کی جو ذمہ داری ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، جہاں فاطمہ آئیں گی وہاں پہ نماز آئے گی۔ فاطمہ کا چاہنے والا اور ماننے والا کبھی نماز سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ شہزادی کے مشہور ترین دو لقب ہیں۔ ویسے تو ابھی بھی جو برادر محترم درود پڑھوا رہے تھے اس سے پہلے شہزادی کے کئی نام انہوں نے بیان کیے، جو زیارت آج آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی اس میں شہزادی کے کئی نام ہیں، لیکن مشہور ترین دو، ایک فاطمہ اور ایک زہرا۔ تو زہرا جو انگریزی میں کہا جاتا ہے لیڈی آف لائٹ، نور، اس کے بارے میں بھی روایت ہے کہ اس کا تعلق نماز سے ہے۔ شہزادی کونین جب فجر کی نماز پڑھتی ہیں تو چہرے سے ایک نور ظاہر ہوتا ہے، مدینے کا پورا مطلع جگمگا اٹھتا۔ ظہرین کی نماز پڑھتی ہیں، شہزادی کے چہرے سے نور ظاہر ہوتا ہے، سارا حجرہ جگمگا اٹھتا ہے۔ مغربین کی نماز 3 مرتبہ دن میں یا 5 مرتبہ دن میں جو نور ظاہر ہوا، اس کی وجہ سے فاطمہ خالی فاطمہ نہ کہلائیں، فاطمہ زہرا کہلائیں۔ یعنی اگر کسی درود بھیجے محمد والے محمد، یعنی اگر کسی نے اپنی زبان پہ شہزادی کا نام زہرا جاری کیا یا ذہن میں زہرا کا لفظ آیا تو زہرا کا مطلب ہی نماز۔ انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر، اس کے بارے میں 2 تفسیریں ہیں، جن میں سے ایک تفسیر کا تعلق بھی نماز سے ہی، لیکن اس تفصیل میں جو میں نے عرض کیا کہ 20 جمادی الاخری کو جشن ولادت پڑھنے والے علماء جائیں گے، میں تو وہ آیتیں جو متفرق میں نے اس عشرے میں پڑھی ان کا اختتام اس سورہ کوثر کی کہ اس اعلان پہ کرنا چاہتا ہوں کہ اے حبیب ہم نے تمہیں عطا کیا ہے فاطمہ کا یہ وجود، بس اس کے شکرانے میں تمہیں نماز پڑھنا۔ اور نماز کے حوالے سے جب بات آئے گی تو 2 دن پہلے شب جمعہ ایک بہت ہی سخت قسم کی روایت میں نے پڑھی، اور ایسی کئی روایتیں، یہ بھی اس عشرے کی باتوں کا سلسلہ آگے بڑھ رہا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھ۔ اور نماز شہزادی کی سیرت میں باقی باتیں تو میں نے عرض کر دی، لیکن پرسوں کی روایت، اور وہ اکیلی روایت نہیں، وہ بھی تو روایت آپ نے سنی ہے نا کہ ایک دن بیٹی اور داماد یعنی شہزادی اور میرا مولا رسول خدا سے ملنے گئے، دیکھا پیغمبر حجرے میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ یہ روایت بہت پڑھی جانے لگی ہے، اس لیے میں خالی اس کا تعارف، روایت کا تعارف کرا رہا ہوں۔ رو رہے ہیں، ایک عام باپ روتا نظر آئے تو بیٹی طرف اٹھے گی، کہا فاطمہ جیسی بیٹی ہو، رسول جیسا باپ، گھبرا کے کہا بابا خیریت تو ہے؟ کہا مجھے اپنی امت کی وہ عورتیں یاد آ رہی ہیں جنہیں شب معراج میں نے سخت ترین عذاب میں مبتلا دیکھا تھا۔ شہزادی نے گھبرا کے کہا کہ بابا وہ کون سی عورتیں ہیں؟ بس ایک لفظ، ایک جملہ کہوں گا تو وہ روایت آپ کو یاد آ جائے گی۔ کہا وہ 11 گنہگار عورتیں میری امت کی، میرا کلمہ پڑھنے والی، ہم لوگوں سے محبت کرنے والی، اور میں نے انہیں بدترین عذاب میں مبتلا دیکھا۔ پھر پیغمبر نے وہ تفصیل بتائی، کیونکہ یہ روایت آج کل علماء بہت پڑھتے ہیں، تو صرف اشارہ میں نے کیا 11 عورتوں والی۔ شہزادی کونین غش کھا کے گر پڑی، بے ہوش ہو کے گر گئی، اور روایت یہ ہے کہ اس کے بعد مولا اور شہزادی
اس روایت کو اپنے حجرے میں اکثر بیان کیا کرتے تھے. اسی میں پھر ایک روایت اور آتی، تو اب یہ روایتوں کا ایک سلسلہ بنا. تو ان تمام روایتوں کو مختلف اوقات میں سننے کے بعد جملہ سمیٹ دی. قیامت کے عذاب کی یہ ساری روایتیں سننے کے بعد مدینے کی عورتیں ایک بار پریشان ہو کے شہزادی کے پاس آئیں اور کہا کہ شہزادی اس عذاب سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ شہزادی ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں، جہاں پہ آپ ہوں وہیں پر ہم ہوں، کیونکہ یہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ جہاں زہرا ہوں دور دور تک کسی عذاب کے فرشتے کی مجال نہیں ہے کہ قدم رکھے. ہم آپ کے ساتھ ہونا چاہتے. تبھی شہزادی نے وہ روایت جس کو میں اکثر خمسے کا عنوان بناتا ہوں، پوری 5 مجلسیں لیکن پرسوں کی مجلس سے ربط دے کر قیامت کے عذاب سے بچنا ہے شہزادی، اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ ہو جائیں تو بچ جائیں گے. کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میدان قیامت میں ہم آپ کے ساتھ آئیں؟ شہزادی نے فرمایا 3 عورتیں ایسی ہیں قیامت کے میدان میں اول سے آخر تک میرے ساتھ رہیں گی، اول سے آخر تک، قبر میں اٹھنے سے لے کے جنت کے دروازے پر پہنچنے تک. پھر جنت کے دروازے پہ شہزادی رکیں گی، باقی لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا. کیوں رکیں گی اس کی وضاحت ایک تقریر میں آ چکی ہے. عورتوں نے گھبرا کے کہا شہزادی وہ کون سی 3 عورتیں؟ کہا امرأتن صبرت علی سوء خلق زوجہا. 2 مجالس میں جو ایک لفظ استعمال ہوا، ایک آج دوپہر ایک کل رات، صبر صبر صبر، اس کی قسمیں. کہا کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی اور بدتمیزی پہ صبر کا مظاہرہ کرے. یہ ایک امتحان ہے، بہت بڑا امتحان. ہر ایک کا خون جوش کھاتا، زبان اللہ نے ہر ایک کو دی ہوئی، ٹٹ فار ٹیٹ ہر ایک ہو سکتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر. یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ غلط یا حرام ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہ صلہ اور انعام لینا تو اپنے اس حق کو چھوڑ دو کہ ہمیں جواب کا حق ہے، نہیں دیں گے جواب. آج اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کے حوالے سے جو بات آئی، معاف کر دیں، واجب نہیں. ظلم کیا تو آپ کو حق ہے ظلم کا جواب لینے کا اور بدلہ دینے کا، لیکن اجر و ثواب پھر نہیں ملے. اس نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، بات ختم ہو گئی، ہاتھ کے ہاتھ معاملہ طے پا گئے. لیکن اگر صبرت علی سوء خلق زوجہا، اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کرتی، تو شوہر کا بیچارہ تو نہیں، شوہر کہیں پڑا جل رہا ہے جہنم کی آگ میں، اور اس کی بیوی صبر کی وجہ سے شہزادی کونین کے ساتھ قیامت کے میدان کے پہلے مرحلے سے لے کے آخری مرحلے تک. امرأت صبرت علی فقر زوجہا، اور دوسری وہ عورت کہ جس کا شوہر بیچارہ فقیر ہے، جس کا شوہر بیچارہ پوری کوشش کے باوجود اپنے گھر کی ضروریات نان و نفقہ مہیا نہیں کر پا رہا، بلکہ بعض اوقات تو یہ ہے کہ نہیں، کوشش بھی نہیں کر رہا، ظلم کر رہا. اب اسے اختیار ہے ظلم کا جواب دینے کے لیے. بہت سارے فقہی مسئلے ہیں کہ شوہر اگر نان و نفقہ نہ دے تو بیوی کو کیا کیا اختیار حاصل. یا رک کے پہلے ایک چھوٹا سا مسئلہ شرعی بتا دوں. شوہر کو اپنی بیوی کی مینٹیننس یا نان و نفقہ دینا واجب ہے، چاہے شوہر فقیر ہو اور بیوی انتہائی مالدار، ملینر اور بلینر کیوں نہ ہو. یہ جیسا میں نے ایک دن کہا کہ جب قبلتو کہتے ہیں کہ میں نے قبول کیا، تو لفظ قبول کیا کا مطلب یہ کہ یہ ذمہ داری بھی قبول کی، تو وہ اپنی جگہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. لیکن بہرحال اگر گھر کے اندر فاقہ، بیوی کہے کہ نہیں، بہت احتیاط سے ایک لفظ کہہ رہا ہوں، آلریڈی ایک فتنہ ہمارے معاشرے میں آ گیا، میرے یہ جملے سے فتنہ آگے نہ بڑھ جائے، کہ یہ وہ موقع ہے کہ اگر شوہر یہ خرچہ نہیں دے رہا تو بیوی حق طلاق استعمال کر سکتی ہے اور مطالبہ کر سکتی ہے. لیکن اجر و ثواب اگر آخرت کا چاہیے، کیا اجر و ثواب کے شہزادی کے ساتھ ساتھ رہنا.
امراتن صبرت علی فقر زوجہا، دوسری وہ عورت میرے ساتھ قیامت کے دن چلے گی پہلے مرحلے سے آخری مرحلے جنت کے دروازے تک، جو اپنے شوہر کے فقر پر غربت پہ صبر کرے، وامرات، اور تیسری وہ عورت جو اپنے شوہر کو اپنا مہر معاف کرے۔ اور یہاں پہ اکثر میں ایک منٹ کی مثال دیتا ہوں، گرچہ میرا 1 منٹ کبھی کبھار اس دنیا کا منٹ نہیں ہوتا ہے، وہ آخرت کا منٹ ہو جاتا ہے، جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، تو 1 منٹ کتنا ہوگا، لیکن بہت چھوٹا سا ایک مسئلہ۔ یہ ذمہ داری اگر عورت کے لیے بتائی جا رہی تو سننے والے مرد یا نہ سمجھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بد اخلاقی کا اختیار ہے اور بدتمیزی کا اختیار ہے اپنی بیوی کے ساتھ، ہمیں اپنی بیوی کو غربت میں رکھنے کا اور اس کی ضروریات پوری نہ کرنے کا اختیار ہے، اور ہمیں اختیار ہے کہ بیوی کا مہر روک لیں۔ بھائی ہم اس کو اتنا ثواب دلوا رہے ہیں، یہ تو ایسا ہی ہے کہ یتیم کا بہت ثواب ہے، تو آپ کسی کے باپ اور ماں کی گردنیں اڑا دیں اور کہیں کہ میں اس کو یتیم بنا رہا ہوں کیونکہ دیکھو یتیم کی اتنی فضیلت ہے، میں تو اس کے درجے کو بڑھا رہا ہوں۔ اس کے درجے کو بڑھاتے بڑھاتے تم کہاں گرے جا رہے؟ تو یہ روایتیں ایسی ہوتی ہیں، کہیں کسی سے جاتی ہیں، سن کوئی اور لیتا ہے جس کے لیے یہ روایتیں نہیں۔ شیخ مرتضی انصاری کا تذکرہ 2 بار اس سلسلہ مجالس میں آیا، وہ مرجع کہ جن کو امام نے اجتہاد کی سند بھی دی، ایک مسئلہ جب انہوں نے بتایا اور ان کی مرجعیت کو بھی شیعہ دنیا میں رائج کیا، وہ شیخ انصاری جب آخری وقت آیا، وہ واقعہ جو میں نے پڑھا وہ ان کی ماں کی میت، اب جو واقعہ پڑھ رہا جب ان کا آخری وقت آ رہا، اور وہ غشی کے عالم میں ہے، کیونکہ شاید پہلے ہی دن اس عشرے کی پہلی ہی مجلس میں ایک مسئلہ زیر بحث آ گیا تھا، میں نے حل تو نہیں کیا تھا کہ آج کل موتیں اچانک ہوتی ہیں، جو آخری زمانے کی ایک نشانی ہے۔ پہلے انسان کو خاصا وقت مل جاتا تھا، تو شیخ مرتضی انصاری 200 سال پرانے مرجع بیمار پڑے، اور یہ بیماری ڈائریا تھا جو بگڑ کے پھر یہ حیضہ بنا اور اسی میں انتقال ہوا، اور ان کا آخری وقت آ رہا ہے، سکرات یا غشی کا عالم۔ جب مرنے والے کا آخری وقت آ جائے اور سکرات کا عالم ہو تو گھر میں موجود افراد پر واجب ہے کہ مرنے والے کو قبلہ رخ لیٹائیں، یہ واجب۔ یہ میں اکثر یہ واقعہ پڑھتا ہوں کیونکہ بہت چھوٹا سا واقعہ ہے، اور بات واضح کرنے کے لیے کم وقت میں اس سے بہتر اور کوئی واقعہ نہیں۔ واجب ہے جو لوگ وہاں موجود ہیں اس کمرے میں، جب تک کہ مرنے والے کے لیے اس میں کوئی اور پرابلم نہ آئے، آئی سی یو میں ہے، ہاسپٹل کے بیڈ میں ہے، اس کو ہلانا بھی ممکن نہ ہو، الگ بات۔ خیر، گھر والے ان کو قبلہ رخ کرتے ہیں، واجب۔ اور جیسے ہی وہ غشی کا عالم ہے نا، موت کی بے ہوشی، جس میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا ہے، پھر غشی، جیسے ہی ان کی آنکھ کھلتی ہے یہ فوراً اپنے آپ کو قبلے سے ہٹا لیتے ہیں، اور قبلے سے ہٹایا اور پھر غشی میں گئے، گھر والوں نے پھر ان کو پکڑ کے قبلہ رخ کیا۔ بجائے موت کے اس سنجیدہ مرحلے کے یہ کھیل بن کے رہ گئے، جیسے بچے میگنیٹ سے کھیلا کرتے نا کہ اس طرح سے سوئی ادھر سے ادھر گھوم رہی، گھر والے اس طرح لٹاتے ہیں، یہ فوراً اپنا رخ پھیر لیتے ہیں۔ آخر ایک بار جب ان کی آنکھ کھلی تو گھر والوں نے پہلا جملہ یہ کہا کہ آپ مر جائیں، فتویٰ آپ دیں گے کہیں ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں، جس کو ہم واجب سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں یہ واجب نہ ہو، تو ہمیں بتا دیجئے۔ بہرحال گھر والوں کو بھی زحمت ہو رہی ہے، کہا کہ نہیں جو تم کر رہے ہو وہ تم پر واجب ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ مجھ پر واجب ہے، تم اپنا واجب کیے جاؤ، میں اپنا واجب کیے جاؤں گا، تمہارے واجب کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میرے واجب کا تم سے کوئی تعلق نہیں، تمہارا واجب ہے کہ مرنے والے کا آخری وقت آیا اسے قبلہ رخ لٹاؤ، اور چونکہ مجھے یہ ڈائریا اور پھر ہیضے کی بیماری تو پیشاب وغیرہ کی نجاست کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، بار بار یہ نجاست نکل رہی ہے، ایسی حالت میں قبلہ رخ ہونا حرام ہے، میرے لیے واجب ہے کہ قبلے سے اپنے آپ کو ہٹاؤں، تمہارے لیے واجب ہے مجھے قبلے کی جانب کرو، تم اپنا فریضہ انجام دو، میں اپنا فریضہ انجام دوں۔ یہ اسلام میں اصول کئی جگہ پہ چلتا، خاص طور پر والدین اور اولاد کے مسئلے میں، خاص طور پر شوہر اور بیوی کے مسئلے میں، بیوی کی اپنی ذمہ داری ہے، شوہر کی اپنی ذمہ داری ہے، اور کہیں کہیں پر پھر اسلام
کوئی اس کا حل بھی دے دیتا. جیسے آپ کہیں کوئی چیز خریدنے جائیں خاص طور پر کھانے پینے کی, تو دکاندار کے لیے سنت موقدہ کہ جتنا آپ نے خریدا اس سے بڑھا کے آپ کو دے. 1 کلو آپ نے آٹا خریدا وہ 100 گرام بڑھا دے. اور خریدار کے لیے انتہائی تاکید ہے کہ جتنا اس نے خریدا اس سے تھوڑا سا کم ہی لے. کہ یہ اس کے اندر جو مقدس اردبیلی کا لفافے والا واقعہ تھا اور میر باقر داماد کا سیب والا, تو جن کو پتا ہے کہ اسلام میں حقوق الناس کی کتنی اہمیت ہے کہ دکاندار نے 1 کلو اگر بالکل ایکزیکٹ دیا, ہو سکتا ہے کہ ذرا سی ترازو میں خرابی ہو, ہوا وغیرہ چل گئی ہو, اس کا گاہک کا مال اس کے پاس آ گیا ہو, سیف سائڈ پہ جاؤ, کچھ بڑھا کر ہی اس کو دے دو. اور یہی گاہک کا مسئلہ کہ ہو سکتا ہے کہ جو میں نے پیسے دیے اور جو گندم لے رہا ہوں کہ ترازو ذرا سا خراب ہے, 50 گرام زیادہ آ گیا, تو شروع سے ہی 50 گرام کم لو. اب یہ 2 مستحب ہے, تم اپنا مستحب کرو, تم اپنا کرو. روایت یہ کہ اگر دونوں ہی بڑے دیندار ہوں تو, اور یہ فتویٰ بھی ہے آیت اللہ سیستانی کا, یہ فتویٰ بھی ہے مرحوم آغا خوئی کا, کہا کہ پھر یہاں پہ گاہک کا مستحب چلے گا, دکاندار کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اور اس کے اندر مزید کچھ باتیں ہیں جو رزق حرام اور حلال میں پڑھتا ہوں, ابھی نہیں. ابھی میں کہہ رہا ہوں یہ بیوی کی ذمہ داری. شوہر بد اخلاق ہے تو صبر کرے, شوہر کے گھر میں غربت ہے تو صبر کرے, شوہر کو اپنا مہر معاف کرے. شوہر یہ روایت سن کر یہ نہ سمجھے کہ مجھے ان تمام چیزوں کی پرمیشن ملی, اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرے. کیونکہ جب اللہ کے رسول سے ایک سوال کیا گیا, ایک سوال شہزادی کونین سے ہوا, وہ سلمان نے جا کے پوچھا, اس کا ایک جواب دیا شہزادی نے. آج ہے کہ ایک سوال رسول سے ہوا, یا رسول اللہ سب سے اچھا مومن کون ہے؟ مومن سارے کے سارے مومن جنت میں جائیں گے انشاءاللہ, لیکن جیسے دنیا کی ہر چیز, آپ کو ایک ٹیلی ویژن خریدنا ہے, وہ سارے ٹیلی ویژن آپ نے مارکیٹ میں جا کے کہا کہ سب سے اچھی کوالٹی اور برانڈ کا ہے وہ چاہیے مجھے. کیا کہتے ہیں آج کل انگریزی میں, ٹاپ آف دا رینج. کہا یہ سارے موبائل بہت اچھے, کا نہیں, جو ٹاپ آف دا رینج ہے سب سے اچھا. وہ جو سب سے خراب موبائل ہے کام اس سے بھی چل جاتا ہے, تو مسئلہ کام چلانے کا نہیں, سب سے اچھا. یعنی اگر بچوں کی زبان میں بات کروں, لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ آج کل بھی یہ چلتا ہے کہ نہیں. ہمارے زمانے میں امتحان میں پاس ہونے کے لیے 33% نمبر چاہیے ہوتے تھے, لیکن کسی نے 75 لے لیے تو ڈسٹنکشن ہے, پاس یہ بھی ہوا, پاس وہ بھی ہوا. آج کل کچھ A+ اور A اور B اور C اور پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ ساری چیزیں تو وقت ضائع کرنا ہے آپ کا. مومن, لیکن سب سے اچھا ٹاپ آف دا رینج مومن وہ کون؟ کہا جو اپنے بیوی کے ساتھ سلوک اور رویے اور بات چیت میں سب سے اچھا, جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا, وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے اچھا مومن. بس سوائے اس کے کہ بیوی کو ایسا مطالبہ نہ کرے جو اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا. داڑھی شیو کرو تو اس موقع پہ بیوی کی بات نہیں ہے, لیکن یہ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں. اب وہ بیوی کی ذمہ داری, شہزادی کہتی ہے تم میرے ساتھ چلو گی قبر سے لے کے جنت کے دروازے تک. شوہر بدتمیز ہے, بد اخلاق ہے, بد مزاج ہے, صبر کرو, بدلہ لے سکتی ہے, بدلہ لوگی, چیپٹر کلوز, معاملہ ختم. صبر کرو گی, جنت کے دروازے تک میرے ساتھ رہو گی, یہ صلہ ملے گا. اور شوہر کہا کہ سب سے بہترین, بلکہ پیغمبر نے اس حدیث کے آخر میں ایک جملہ اور بڑھا دیا, اور اس جملے کی وضاحت میں پیغمبر کے گھر کے حالات بیان کیے جاتے تو بات اور واضح ہوتی, لیکن وہ ممکن نہیں. 21ویں پارے کی آخری آیت پڑھ لیجئے جا کے قرآن میں, اور ذرا سی اس کی تفصیل. وہ یہ کہ پیغمبر نے کہا سب سے اچھا مومن جو اپنی بیوی کے معاملے میں سب سے اچھا ہو, اور اللہ نے مجھے تمام انسانوں میں سب سے افضل بنایا, اس لیے اپنی بیویوں کے مقابلے میں سب سے اچھا ہوں. کیا کیا پیغمبر کو ٹف ٹائم نہیں ملا, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. پیغمبر نے بتایا کہ تمہاری بیویاں تو پھر بھی بہرحال مومنہ, 12 امام کو ماننے والی, محب اہل بیت, شہزادی کی کنیزیں, کتنا بھی تمہیں پریشان کریں اس منزل پہ نہیں جائیں گی جو قرآن کی وہ آیت جو میں نے پہلے دن تلاوت کی. آج آخری مجلس میں ساری باتیں مکمل ہو رہی.
وہ آیت جو میں نے پہلے دن پہلی مجلس کے سرنامے میں پڑھی، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ مومنوں کو مثال دیتا ہے دو عورتوں کی. اس سے پہلے والی آیت کیا؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اور اللہ کافروں کے لیے بھی دو عورتوں کی مثال دیتا، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی. کہا تمہاری بیوی کتنی ہی بدمزاج ہو، بد اخلاق ہو، بدتمیز ہو، تمہارا حق ادا نہ کرے، زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی طرح تو نہیں ہے نا. جب وہاں پہ بھی شوہر نے اپنے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. بیوی کے واقعات ہیں کہ حضرت نوح سے لڑتی رہتی تھی، جھگڑتی رہتی تھی. تو اب یہ دو الگ الگ ذمہ داریاں میں یہ بیان یہ کرنا چاہ رہا تھا. اب بہترین مومن وہ ہے، ویسے ہی مومن کی پہچان ہے خوش اخلاقی، اور اپنے گھر والوں سے خوش اخلاقی اور زیادہ. کیونکہ یاد رکھیے کہ ہر نیکی اپنے گھر والوں سے کی جائے تو زیادہ ثواب دلاتی. ایک صدقہ باہر والے کو دیں اس کا ثواب، ایک صدقہ گھر والے کو. آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی کا فتویٰ ایک ساتھ میں ابھی پڑھ رہا ہوں، ایک ہی عبارت ہے دونوں کی، استاد و شاگرد، مگر اگلے جملے. اسی طرح شوہر چاہے فاقوں میں رکھے، چاہے شوہر بیچارہ خود بھی اتنے پیسے نہیں کما پا رہا ہے، آج کی دنیا تو بہت ٹف ہے اور خراب ہوگی. ایک تہائی آدمی ظہور امام سے پہلے بھوک کی وجہ سے مریں گے. باپ اپنی جوان بیٹیاں ایک ایک روٹی کے لیے بازار میں بیچنے کو تیار ہو جائیں گے، تو حالات اور خراب ہوں گے. لیکن عورت کو اختیار ہے، اپنا نان و نفقہ مانگ سکتی، مانگ کیا سکتی ہے، وہ نہ مانگے تب بھی دینا واجب ہے. اور ضمنی طور پر ایک بہت ہی چھوٹا سا مسئلہ، اب یہ میں چھوٹا سا مسئلہ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ تفصیل میں اگر جاؤں تو اشرا بھی کم ہے. وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی مرتا تو اس کے ایسٹس یا جائیداد شریعت کے طریقے سے تقسیم کرنا واجب. بدترین گناہوں میں سے گناہان کبیرہ میں میراث کی تقسیم میں دھاندلی. بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے بہت سے مسائل، قرآن بہت سے مسائل ہوتے ہی اس لیے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، سورہ امام حسین کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ امام حسین جس کا مشہور نام سورہ فجر ہے، جس کی آخری آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس سورہ کی آیت کہ جب انسان کی روزی کو ہم تنگ کرتے ہیں، فقدر علیہ رزقہ، ہم روزی کو تنگ کرتے ہیں، فیقول ربی اہانن، وہ کہتا ہے میرے رب نے میری اہانت و توہین کی، مجھے زحمت میں ڈالا. کلا، قرآن نے کہا ہرگز نہیں، اس میں خدا کا کوئی دخل نہیں ہے. روزی تنگ ہوئی، قرآن نے کہا خدا کا دخل نہیں. بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کا حق ادا نہیں کرتے ہو. وتاکلون التراث اکلا لما، اور میراث کے مال کو ایک نوالا بنا کے کھا جاتے ہو. قرآن نے کہا روزی تنگ ہونے کی ایک اہم ترین وجہ یہ. اور یاد رکھیے جو غم، جو صدمہ شہزادی کونین کو کوڑے سے زیادہ تھا، محسن کی شہادت سے زیادہ تھا، ٹوٹی پسلیوں سے زیادہ تھا، وہ یہ غم و صدمہ تھا کہ کافروں نے بھی مجھے صدیقہ طاہرہ مانا، اور نانا کے کلمہ پڑھنے والوں نے کہا ہمیں تمہاری بات پہ یقین نہیں آ رہا. مباہلے کے میدان میں عیسائیوں نے ہتھیار ڈالے، لیکن کس وجہ سے؟ کیا رسول کا چہرہ دیکھ کر؟ وہ تو کتنے دن سے دیکھ رہے تھے. مسجد النبوی کے اندر نہ صرف یہ کہ یہ پیغمبر سے مناظرہ کر رہے ہیں عیسائی، بلکہ رسول اللہ نے ان کا تو خیمہ بھی مسجد کے صحن میں لگایا. 24 گھنٹے یہیں پہ رہو، ہر وقت رسول ان کے سامنے. کیا مولا کا چہرہ دیکھ کر؟ مولا تو جہاں رسول ہوں گے وہاں علی ہوں گے. جتنی بار رسول کے چہرے کی زیارت کرو گے اتنی بار علی کے چہرے کی زیارت کا موقع ملے گا. آج دوپہر کی مجلس کا جو جملہ کہ آج بھی مسجد النبوی میں ایک پلر پہ لکھا ہے ستون الوفود، یہاں رسول خدا ڈیلیگیشن سے ملاقات کرتے ہیں، اور اس کے بالکل برابر لکھا ہے ستون حرص، ستون علی، یہاں کھڑے ہو کر علی رسول کا پہرا دیتے ہیں. تو جتنی بار رسول کو دیکھا اتنے بار علی کو دیکھا. کیا حسن کو دیکھ کر، حسین کو دیکھ کے نجران کے عیسائیوں نے شکست مانی؟ پیغمبر ممبر پہ بھی جاتے ہیں تو ایک گود میں ایک زانوں پر حسن کو بٹھاتے ہیں، ایک زانوں پہ حسین کو بٹھاتے ہیں. یہاں جب مسجد میں فرش پر بیٹھے ہوں تو نانا کی گود حسنین کے بغیر نہیں ہوتی، ہمیشہ حسنین سے بھری ہے. تو یہ 4 کے 4 چہرے تو عیسائیوں کے سامنے ہیں.
اتنے دن ہیں، ایک آدھ دن بھی نہیں ماننا تھا نہ مانے. مباہلے کے میدان میں کیا تبدیلی آ گئی کہ ہتھیار ڈال لیا، اپنی شکست تسلیم کر لی، ساری شرطیں قبول کر لی. وہ فقط وجود سیدہ تھا، سیدہ کا چہرہ بھی نہ دیکھا، سیدہ قلب نے دیکھا. سیدہ کا اس مجمع میں آ جانا، کس مجمع میں؟ جس میں آگے رسالت ہو، پیچھے امامت ہو، دائیں بائیں حسنین کی حفاظت ہو. سیدہ کا خالی آ جانا سیدہ کی سچائی، اسلام کی سچائی کو بنا دیتا. مگر یہ غم مجھ سے کہا گیا کہ آپ کی سچائی پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے، گواہ لے کے آئی. تو پھر شہزادی نے میراث کا مطالبہ کیا. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ 3 مطالبے کیے تھے. پہلی بات یہ کہی تھی کہ یہ حق میرا، بابا نے زندگی میں مجھے دے دیا، ختم بات. گواہ بھی لائے گئے، کہا کہ نہیں مانتے ان کی گواہی، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی. نعوذ باللہ. علی گواہ بنے، علی کی گواہی میں غلطی نکالی. حسنین گواہ بنے، وہ واقعات آپ سنتے ہیں. پھر میراث کا مطالبہ کیا. چلو یہ نہیں مانتے کہ بابا نے مجھے تحفہ دیا تھا، تو بیٹی تو ہوں نا، بیٹی کا حق تو اسلام نے رکھا ہوا ہے، وہ دے دو. کہ یہ بھی نہیں مانتے، تو کہا اچھا سیدانی تو ہوں نا، مجھے خمس دے دو. اب دیکھیں یہ شہزادی کے 3، جب خمس کو بھی نہیں مانا تو شہزادی روتی بھی دربار خلافت کے حجرے میں آ گئی. مگر آپ کو ایک پیغام دے گئے کہ میراث اور خمس، جو خمس کے مسئلے میں ذرا بھی زیادتی کرتے ہیں اپنے تھوڑے سے درہم و دینار بچانے کے لیے، شہزادی کے اس حق کو ہی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں ایسے لوگ، کہاں لکھا ہے قرآن میں خمس واجب نہیں؟ یہ تو مولویوں نے اپنے حلوے مانڈے کے لیے اور اپنی زندگی کی آرائش اور آسائش کے لیے ایک مسئلہ بنا دیا. شہزادی مطالبہ کر رہی ہیں کہ اور کچھ نہ صحیح سیدانی تو ہوں نا. جس نے خمس بھی نہ مانا، پھر شہزادی نے کچھ نہ کہا. تھوڑی سی دولت دنیا. مگر اس سے پہلے کا مرحلہ میراث. کہا ہمارے دشمن میراث کے مسئلے کو تسلیم نہیں کریں گے، تم تو ہمارے چاہنے والے ہو. قرآن نے کہا فقدر علیہ رزقہ، ہم روزی تنگ کر دیتے ہیں جو میراث میں گڑبڑ کرتا. اور میں نے ایک جملہ کہا تھا، آج پھر دوہرا رہا ہوں، 99.99 گھروں میں نے میراث کی تقسیم میں غلطی ہوتے دیکھی. کچھ لوگ جان بوجھ کے بہن کا حق کھاتے ہیں، بھائی کا حق کھاتے ہیں، ماں کا حق کھاتے ہیں. اور کچھ لوگ بیچارے لا علمی میں ان کو اتنی تفصیلات ہی نہیں پتا کہ قرآن ہے تو یہ صرف بڑے بیٹے کا حق ہے، اور انگوٹھی ہے تو یہ صرف بڑے بیٹے کا حق ہے، اور کپڑے ہیں مرنے والے کے. اگر مرنے والا مرد ہے تو خیر یہ باتیں کا تو ویسے بھی مجلس میں موقع نہیں ہوتا، اور آج تو آخری مجلس ہے. لیکن عرض میں کیا کر رہا تھا کہ صرف ایک مسئلہ، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو نان و نفقہ نہیں دے رہا یا نہیں دے پا رہا، تو جب وہ مرے گا اور اس کی میراث تقسیم ہوگی تو کسی وارث کا کوئی حق نہیں. میراث کا اصول یہ کہ پہلے مرنے والے کے قرضے ادا کرو. اگر قرضوں ہی میں سب ختم ہو گئے تو کچھ نہیں ملے گا مرنے والے کے وارثوں کو. ہمارا باپ مرا 1 کروڑ چھوڑ کے مرا، ہم کو 1 درہم نہیں مل رہا اگر وہ قرضہ بھی اتنا ہی لے کے گیا. مگر ایک قرضے تو مشہور ہوتے ہیں، فلاں سے لون لیا تھا، مکان خریدتے وقت لون لیا تھا، بزنس کے لیے لون لیا تھا، علاج کے لیے لون لیا تھا، بیٹی کی شادی کے لیے قرضہ لیا تھا، بیٹے کی تعلیم کے لیے، جس کو ہم قرضے کا نام دیتے ہیں. کچھ ایسے قرضے جو چھپے ہوئے ہم کو پتہ ہی نہیں کہ یہ قرضہ، لیکن وہ ہے. اور اس میں بیوی کا نان و نفقہ کہ ایک آدمی نے اگر 15 سال اپنی بیوی کو اس کا نان و نفقہ نہ دیا، وہ بیچاری مومنہ صبر کر کے خاموش گھر میں بیٹھی رہتی. تو 15 سال کا حساب لگا کے یہ قرضہ ہے، یہ قرضہ 15 سال کا حساب لگا کے جیسے ہی وہ شوہر مرے گا یہ اس کی بیوہ کو الگ سے دینا پڑے گا. پھر اگر کچھ بچے تو باقی لوگوں کا مسئلہ چلے گا، لیکن یہ بات بہت لمبی ہو رہی. ہاں اگر وہ معاف کرتی جائے،
میں نے اسی لیے لفظ میں نے کہا خاموش رہ کے زندگی گزاری. خاموشی کا مطلب نہ ہاں کہا نہ کہا تو یہ اس کا قرضہ باقی. اور یہی مسئلہ مہر کا بھی. مہر کا کبھی ڈسکس ہوا ہی نہیں شوہر بیوی میں. جیسے ہی شوہر مرے گا پہلے یہ قرضہ نکلے گا. بلکہ الٹا مسئلہ بھی کہ اگر پہلے بیوی مر گئی تو شوہر پہ فوراً واجب ہے. یہ ایک اصول ہے کہ جس سے آپ نے قرضہ لیا اگر وہ آدمی مر جائے تو قرضے کی جو بھی مدت ہو فوری قرضہ واپس کرنا ہے یا نئے مالکوں سے اجازت لینا. یہ بات تو میں بہت پھیلا گیا لیکن کیا کروں. ہمارے یہاں ایک حدیث کو بیان کیا جاتا ہے تو جس کے لیے یہ حدیث پڑھی جاتی ہے وہ تو کم عمل کرتے ہیں, جن کے لیے نہیں پڑھی جاتی وہ زیادہ عمل کرتے ہیں. عورت کو فقر اور فاقے میں صبر کرنا, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اسی طرح عورت مہر معاف کرے, عورت کے لیے بہتر ہے مہر معاف کرے, اور شوہر کے لیے بہتر ہے کہ مہر فوراً ادا کرے. اب یہ تین عورتیں, اتنا بڑا مجمع بعد میں آ گیا کہ اب میں پریشان کہ یہ ربط ان کو کیسے بتاؤں کہ یہ بات شب جمعہ کے عذاب کی مجلس سے ربط دیتے ہوئے شہزادی کی اس حدیث کے حوالے سے ہے کہ تین عورتیں قیامت میں اول سے آخر تک میرے ساتھ رہیں گی. مگر یہ تو ہوا مسئلے کا ایک حصہ, یعنی پیور فقہی مسئلہ. ساتھ میں اس کے ساتھ میں اسلام نے کہا ہے کہ کچھ اس کے علاج بھی, مثلا روزی. اب گھر میں فقر و فاقہ آیا کیوں؟ ایک تو اللہ امتحان لیتا ہے بشیء من الخوف والجوع, اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے, اکثر اللہ نے ہماری روزی کو رکھا اور یہ فرشتوں میں اعلان کیا ہے کہ یہ روزی کا دروازہ کھلے گا جب یہ دعا مانگے گا. روزی ہے لیکن روزی دار و مدار اس بات پر ہے کہ دعا مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا. وہ انتظار کر رہی ہے روزی, یعنی روزی کا مطلب یہ, کیونکہ روزی تو کبھی کچھ بچیوں کے نام بھی بن جاتے ہیں, تو وہ جو روزی انتظار کر رہی ہے, وہ رزق جو انتظار کر رہا, دعا کے ذریعے سے دروازہ کھلتا. یہ دعا کے عنوان پہ جو علماء مجلس پڑھتے ہیں وہ اس جملے کو بہت وضاحت سے بیان کرتے ہیں. تو سلوشن بھی بتایا کہ اگر گھر میں فقر و فاقہ آ رہا ہے تو اس کا حل, شوہر بد اخلاق ہے اس کا بھی حل ہے, اور اس کے حل کے بھی دو مرحلے. اب مثلا روزی کے حوالے سے رزق, روزگار, ایک عمل, بہترین عمل جو میں اس سے پہلے بھی کئی بار پڑھ چکا ہوں, زیارت وارثہ گھر سے نکلتے وقت. ویسے تو ہر مومن روزانہ زیارت وارثہ پڑھتا ہے, لیکن وہ اس نیت سے پڑھتا ہے کہ میں آقا حسین کو سلام کر رہا ہوں. جس نیت سے عمل کریں گے اس عمل کا وہی فائدہ ملے گا. اور ایک یہ کہ گھر سے نکلتے وقت دروازے پہ رک کے زیارت وارثہ پڑھیں, اور نیت یہ ہو کہ میں یہ اپنی روزی کی تلاش میں جا رہا ہوں, یا روزی ہے وہ بچی رہے. استحقاق پڑھی جا رہی ہے روزی کے لیے دعا کے طور پہ, تو اس میں نماز زیارت بھی نہیں. دوسری چیز, کل میں نے عرض کی تسبیح زہرا, مختصر ترین عمل جو ہر آدمی کر لے. تیسری چیز سورہ طلاق کی وہ آیت جو آج بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی آج سے 15 سال پہلے تھی جب میں نے وہ پہلی بار شارجہ کے ممبر پہ پڑھی تھی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اب کل سورہ مجادلہ آیا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ اس کا ترجمہ شروع کریں گے تو آپ کا تو ذہن کہے گا کہ یہ جان مال عزت سے اس کا کیا تعلق. یہ تو شوہر اور بیوی کا جھگڑا چل رہا ہے, اور یہ سورہ طلاق شروع ہوئی ہے طلاق سے. لیکن شاید اس میں یہ پیغام ہے کہ کئی طلاقوں کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے. گھر کے اندر جب فاقہ آ جائے, غربت آ جائے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر بیوی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں, بعد میں خود بھی سوچتے ہیں کہ جھگڑا ہو کس بات پہ گیا, یہ تو کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں تھی. وہ ہوتا ہے وہ فرسٹریشن, وہ ہوتا ہے وہ گھر کے اندر جو مسائل ہیں روزی مناسب نہ ہونے کی بنا پر. بیماری بھی ہے تو اس کا دوا چاہیے, بچوں کی تعلیم چاہیے, مکان کا کرایہ چاہیے, گھر چلانا. بظاہر اس کی وجہ سے جھگڑا نہیں ہوا, جھگڑا کسی اور بات پہ ہوا. لیکن اصل یہ ہے کہ جب اتنی پریشانی دل و دماغ میں بھری ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہوگا اور طلاق ہوگی. چنانچہ قرآن میں سورہ طلاق میں ہی آیت رکھی, یہ آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے
دوسری اور تیسری آیت. سورہ طلاق کی پہلی آیت تو طلاق ہے. یا ایھا النبی اذا طلقتم، جب اپنی بیویوں کو طلاق دو، طریقہ بتایا. پھر فوراً اس کے بعد یہ آیت آ گئی، جب پیغام بنا کہ بھئی طلاق ہو ہی کیوں گھروں میں. دیکھو اللہ تمہاری روزی کشادہ کر رہا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، ترجمہ سنی، جو اللہ سے ڈرتا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے ایک مخرج، ایک ایگزٹ، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بناتا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ آیت پڑھ رہا ہوں، ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں سے بھی روزی مل سکتی اور ملے گی. لیکن شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پہ بھروسہ کرو تو اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا. اگر ہر ایک کا بھروسہ ہے سوائے اللہ کے، پھر کچھ نہیں ملے گا، کسی دعا کا فائدہ نہیں. سورہ حمد فائدہ دے کر اپنا فائدہ واپس مانگ لیتا ہے اگر بھروسہ نہ رہے. تو بھئی ہم اللہ پہ بھروسہ بھی کر رہے ہیں، روزی بھی مانگ رہے ہیں، وقت لگ رہا ہے. کہاں قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا، اللہ نے ہر چیز کی ایک مقدار رکھی ہے، ایک وقت رکھا ہے، ایک اندازہ رکھا ہے، وہیں پہ اللہ تمہیں دے گا. اور وہ تم سے بہتر جانتا ہے کب دیا جائے. بچہ جس وقت غذا مانگتا ہے تو ماں کو پتا ہے کہ اس کے فیڈنگ ٹائمز کیا، تیماردار کو پتا ہے کہ مریض کو کس وقت یہ دوا دینا ہے اور کھانا دینا. تو یہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا، مجھ پر بھروسہ کرو، ان اللہ بالغ امرہ، میں جس کام کا ارادہ کروں کوئی اسے نہیں روک سکتا. اگر میں یہ ارادہ کروں تمہیں روزی پہنچانا، ساری دنیا آ کے اگر تو روکنا چاہے گی تو نہیں روک سکے گی. لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اس آیت کو روزانہ 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھی. اور پھر آئیے ایک اور آسان ترین عمل، تسبیح زہرا بہت آسان عمل، زیارت وارثہ بہت آسان عمل. یہ آیت ذرا سے الفاظ اس کے مشکل ہیں، لیکن پڑھنے لگیں تو آسان، بہت ہی آسان عمل. مدینے کا جو سلم ایریا، جیسے بمبئی میں جھوپڑ پٹی ہوتی ہے، مدینے کے اندر رسول کے زمانے میں بھی غربا بہت زیادہ تھے اور بڑھتے جا رہے تھے. شروع میں کیوں؟ جنگیں ہو رہی تھی، کمانے والے مرد مارے جا رہے تھے، بیچاری بیوہ عورتیں اور یتیم بچوں کی تعداد بڑھ رہی تھی. تو کچھ علاقے ایسے تھے، غریب لوگ ہمیشہ ایسے ہی علاقے میں جائے گا جہاں مکان سستا ہوگا یا کرایہ بہت کم ہوگا. وہاں پہ پورا محلہ یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ جو ہمارے یہاں سب سے غریب آدمی تھا، غریبوں کی بستی میں یہ کہا جائے کہ یہ سب سے غریب، آج وہ اتنا صاحب حیثیت ہو گیا ہے، وہ محلے سے ہٹا نہیں، اس نے جگہ نہیں بدلی. ہمیں تو جہاں جیب میں 2-4 ٹکے آ جائیں، کچھ سونا اور چاندی آ جائے، سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ اپنے غربت کے ساتھیوں کو بھلا دیتے ہیں. بدل دینا ہے محلہ، نیا مکان لینا. اور اگر ذرا زیادہ ہی یہ لاٹ صاحب ہے تو بیوی بھی نہیں لینا، جو غربت کے اندر ہمارے ساتھ صبر کر کے زندگی گزاری. لیکن یہ بہت سارے موضوعات میں چھیڑ رہا ہوں، فائدہ کیا، اصل بات تو پوری کروں. اس نے وہ محلہ نہیں چھوڑا، لیکن اس کی حالت لوگوں نے دیکھی. یا ایسے ہی لوگوں کے لیے رسول نے حدیث ارشاد فرمائی تھی جب اس کی غربت تھی کہ اگر تم پڑوسیوں کا حق پورا ادا نہ کر پاؤ اپنے حالات کی وجہ سے، تو کم از کم اس کا خیال کرنا کہ پھل کھانے کے بعد چھلکے باہر نہ پھینکنا. اس کے بچوں کی نگاہ پڑے گی تو ان کا دل جو ٹوٹے گا. اب تمہارے حالات ایسے ہیں کہ بڑی مشکل سے اپنے بچوں کے لیے پھل لے کے آئے ہو، پورے محلے میں نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، جو تمہارا حق ہے اور تمہارے بچوں کا ادا کرو، لیکن اس کی وجہ سے دوسرے بچوں کو. ہمارے یہاں تو ہر چیز چلتی ہی کمپٹیشن پر. شادی بیاہ میں جو اتنے مہنگے جوڑے شوہر کو گنجا کر دیتی ہیں ہماری عورتیں، وہ صرف کمپٹیشن کی وجہ سے، جسم چھپانے کی نیت سے نہیں، وہ تو ایک معمولی سا لباس بھی چل جاتا. حتیٰ عبادتوں میں بھی ہمارے یہاں کمپٹیشن ہوتا ہے. لیکن پھر وہی بات کہ کتنے سارے موضوعات اور آج شروع کر دوں جبکہ آخری مجلس کا آخری حصہ آ گیا. تو اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہاں تمہاری مجبوری، تمہیں اللہ نے اتنا دیا ہے کہ اپنے بچوں کو لا کے موسم کا پھل دے سکتے ہو، دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، چھپا کے لے جاؤ اور اس کا خیال کرو کہ کھانے کے بعد بھی محلے والوں کو پتہ نہ چلے. یہ اس کیٹیگری میں تھا اتنا غریب کہ پھلوں کے چھلکے بھی نہ ملے.
اور آج یہ ہے کہ اس کے گھر سے لوگوں کی مدد ہو رہی. لوگ گئے اس کے پاس کہ کیا تمہارے پاس ایسا کون سا جادو ہے, کون سا ایسا کیمیا. پہلے زمانے میں علم کیمیا کہتے تھے مٹی کو سونا بنانے کا عمل. یہ کیا تمہاری حالت بدلی؟ کا کچھ نہیں, صرف ایک عمل. ایک دن جب میں بہت گھبرا گیا, غربت غربت غربت, فاقے فاقے فاقے, قرضے بڑھتے چلے جائیں. روٹی کا انتظام تو کرنا ہے نا, مکان کا کرایہ تو دینا ہے نا. گھر کے اس زمانے میں اسکول کی فیس نہیں ہوتی تھی, لیکن آج یہ بھی ایک ضروری حصہ ہے نا. تو غربت اور فاقے بڑھ رہے, میں رسول کے پاس گئے اور ایک بات کہہ دی کہ یا رسول اللہ, جو مفاتیح الجنا کے سپلیمنٹ نمبر 2 یا 3 کی ایک حدیث ہے, وہ میں بہت پڑھ چکا ہوں امام بارگاہ علی رضا میں, تو اس کو بھی اشارہ کر کے پڑھوں گا. لیکن وہ حالت, رسول کے پاس گئے, یا رسول اللہ اتنی اس وقت پریشانی اور تنگ دستی اور قرضیں, مجبور ہو کے آپ کے پاس آیا ہوں, لیکن کوئی بہت ہی آسان سا عمل بتائیے گا. عربی اس کی اتنی اچھی ہے نہیں, پڑھا لکھا آدمی ہے نہیں کہ دعائے جوشن کبیر یا دعائے مشلول یا کوئی ایسی لمبی چوڑی دعا بتائی جائے جو بڑی قرت کے ساتھ پڑھے, اتنی پسند آئے کہ فوراً یوٹیوب کے اوپر وہ اپلوڈ کر دی جائے. کچھ نہیں جانتا پڑھنا, یہ ٹوٹی پھوٹی عربی. تو یا رسول اللہ کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں, اور بہت ہی آسان سی, کیونکہ جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو اس وقت لمبی دعائیں بھی نہیں پڑھی جاتی ہیں. حج میں تو بہت موقع ملتا ہے, آقا حسین کی دعا شروع کرتا ہوں, لوگ بڑی عقیدت سے بیٹھتے ہیں, 15 منٹ کے بعد صفحے الٹ کے دیکھتے ہیں کہ اب بچے کتنے پیجز ہیں. تو اب یہ کہ پیٹ خالی, بچوں کی حالت آنکھوں کے سامنے, بیوی بیمار بیچاری. تو آسان دعا بھی اگر پیغمبر کہیں کہ بہت آسان دعا بتا رہا ہوں, یا رزاقو 1000 بار پڑھو, 3 دفعہ کے بعد دماغ ہی کہیں اور نکل جائے گا, چاہے بہت آسان عمل. تو آسان اور مختصر, یہ مفاتیح کے آخر کی روایت. مولا نے ایک آدمی کو بڑی لمبی دعا پڑھتے دیکھا, روک دیا, کہا جو اللہ لمبی دعا سنتا ہے وہی اللہ چھوٹی دعا بھی سنتا. اس لمبی دعا کا کوئی فائدہ نہیں جس میں ذہن اور دماغ ادھر ادھر بھٹکے, اس سے وہ چھوٹی دعا کافی ہے ایک جملے کی جس میں آدمی کی ساری توجہ. دعا الفاظ کے ذریعے سے کم قبول ہوتی ہے, توجہ سے زیادہ قبول ہوتی ہے. تو اب وہی اصول چل رہا ہے. دیکھیں بہت ساری باتیں, اور میں یہ کئی دفعہ پہلے پڑھ بھی چکا ہوں, اور اگر آج بھی آپ میں سے بہت زیادہ ریگولر آنے والوں کو کمپلین ہو, یہ بہت ساری چیزیں تو مولانا وہ ہم نے بہت سن لی, تو جا کے انتظامیہ کو بتا دیجیے گا. اسی لیے میں 3 سال یہاں آیا ہی نہیں. جب یہ کمپلین بہت بڑھ گئی تھی, میں نے انتظامیہ سے کہا مومنین کا خیال کیجئے. تو خیر خلاصہ یہ کہ یا رسول اللہ مختصر عمل اور آسان. پیغمبر نے مجھے ایک عمل بتایا, جب سے میں نے اس پہ عمل شروع کیا ایک دم سے میرے حالات بدل گئے. واقعاً جس کو محاورتاً کہتے ہیں کہ فلاں نے مٹی کو ہاتھ لگایا سونا بن گئے, وہ حالت ہو گئی میری. جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں, مثلا کاروبار کیا تو ترقی, جاب کے لیے گیا فوراً قبول کر لیا گیا مجھے. کہ بھئی کیا عمل ہے وہ, چونکہ رسول نے یہ نہیں کہا تھا کسی اور کو نہ بتانا, کہا پیغمبر نے یہ فرمایا تھا جب کبھی اپنے گھر میں داخل ہو, اگر دن میں 10 مرتبہ جا رہے, ہمیشہ گھر میں داخل ہونے کے بعد گھر والوں کو سلام کرو اور سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرو. گھر والوں کو سلام, چاہے گھر والے نہ ہو, خالی گھر ہو, کوئی بھی نہ ہو گھر میں, یہ طریقہ بنا لو سلام کرنا, کیونکہ سلام کا مطلب ہے میں سلامتی لے کے آ رہا ہوں. جب بھی گھر میں آؤ, حتیٰ یہ کہ آپ گھر سے نکلے ہی نہیں ہیں, کوئی بیل بجی آپ باہر نکلے, دروازے کے باہر چلے گئے, دیکھا کوئی نہیں, واپس آ گئے, یہ بھی گھر میں آنا شامل ہوگا. اب دیکھیں یہ روزی کے 5 میں نے الگ الگ مسئلے دعائیں بتائیں, چھوٹی بھی ہیں, بڑی بھی ہیں, آسان بھی ہیں, تھوڑی مشکل بھی ہیں. ہر آدمی کو کسی ایک دعا سے زیادہ انس ہو جائے گا یا مانوس ہوگا, وہ وہی دعا کرے. اور اس کی طرف تو میں جا ہی نہیں رہا ہوں, لیکن جا بھی رہا ہوں. یہ فاطمیہ الحمدللہ مجھے کئی سالوں سے کربلا محلہ میں کوئی نہ کوئی فاطمیہ مل جاتا ہے, کبھی پہلا کبھی دوسرا, جناب عباس کے روضے کے سامنے. اس موقع پہ خاص یہ دعا لکھ کے لگائی جاتی, جو میں ویسے کئی دفعہ پڑھ چکا کہ اگر کوئی آدمی پیاسا تو 133 مرتبہ حضرت عباس کو یہ کہہ کے پکارے
یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. بہت ہی آسان، کیونکہ کچھ کتابوں میں پھر اس کو بھی ذرا لمبا عمل کیا گیا. 2 رکعت نماز پڑھو، پھر ایک تسبیح پڑھو، پھر اتنے بار درود پڑھو، پھر یہ دعا پڑھو. نہیں، بہت ہی مختصر. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. اس پہ کچھ ہمارے مومنین کو اعتراض ہے کہ یہ اپنے ترجمے کے اعتبار سے توحید کے خلاف نظر آ رہی ہے. کربلا میں ہر فاطمیہ میں نے جناب عباس کے روضے کے بالکل سامنے یہ دعا لکھی ہوئی دیکھی. آئے اپنے بھائی حسین کے چہرے سے پریشانی دور کرنے والے، آپ کو آپ کے بھائی کا واسطہ میری پریشانی دور کی. جو پیاسا، پیاس کیا خالی پانی کی ہوتی ہے؟ آج دوپہر کی مجلس میں آیا کہ زینب بھی پیاسی تھی لیکن ماتم کی پیاسی. پیاس علم کی ہوتی، پیاس صحت کی ہوتی ہے، پیاس اولاد کی ہوتی ہے، پیاس بیٹیوں کی شادی کی ہوتی ہے، پیاس روزی کی، رزق کی ہوتی ہے. اب یہ 4-5 عمل میں نے بتا دیے. کچھ میں نے کہا کہ ذرا سے وقت لینے والے عمل 133 بار، وہ ہفتے میں 1 بار کریں. کچھ دن میں 10 بار آپ کر سکتے ہیں. جب گھر میں داخل ہو السلام علیکم اور سورہ قل هو اللہ. لیکن یہ تو ہوا مسئلے کا ایک حصہ. گھر میں غربت آتی. مجھے شہزادی نے 3 باتیں بتائی نا، وہ تینوں کا تعلق اس سے بنے گا. بد اخلاقی شوہر کی، تو یقیناً کچھ تو ہوتے ہی ایسے بد اخلاق ہیں، لیکن کبھی حالات آدمی کو بدتمیز و بد اخلاق بنا دیتے ہیں. لیکن اس کو پتا کہ میں اتنی پریشانیوں میں ہوں، میرا اپنا دماغ پہ کنٹرول تو ہے نہیں. باہر کسی سے بات کروں گا 1 کہوں گا 10 سنوں گا. گھر کے اندر بیچاری ایک ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ جتنا سنا دو وہ برداشت کرے گی. بہت اس کو غصہ آئے گا، وہ اپنے بچوں کو دھنا دھن پٹائی کر کے رکھ دے گی. لیکن میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے بہت سے لوگ آ کے بد اخلاقی کرتے ہیں. غربت، پھر خاص غربت، اور پھر مہر. مگر اسلام نے کہا کہ روزی کے لیے کبھی ایک حماقت نہ کرنا. لفظ حماقت میں نے استعمال کیا. ایک حماقت نہ کرنا. جو ہمارے یہاں اکثر نوجوانوں کی زبان پہ ایک جملہ آتا، بھئی آپ کی اتنی عمر ہو رہی ہے، 24 سال 25 سال، لڑکوں کی بات کر رہا ہوں. لڑکیاں تو 19 سال کی بھی ہو جائے، بنتن ولو کانا مریمہ، مریم جیسی بھی بیٹی کیوں نہ ہو، والدین کی آنکھوں کی نیند اڑ جاتی ہے. لیکن آج کل لڑکیوں کو بھی جنون ہے اپنا کیریئر بنانے کا. ایک سے ایک اعلیٰ درجے کی تعلیم لینا، ڈگریاں لینا. نتیجہ یہ ہے کہ جب ڈگری مکمل ہوتی ہے تو پھر عمر شادی کے قابل نہیں رہے. اب گھبرا کے کہتے مولانا کوئی دعا بتائیے، تو ابھی تک تو پڑھائی میں لگی رہی تھی. آپ پھر یا تو رشتے نہیں ملیں گے، یا بہرحال جو ناقص ناکارہ وہی رشتے آئیں گے. بہت بڑا مسئلہ آج کل انڈیا پاکستان میں یہ ہو گیا کہ غربت کی وجہ سے بچے، لڑکے بہت انٹر کیا، کوئی چھوٹا موٹا کورس کیا، گھر چلانا ہے، والدین کی خدمت کرنا ہے، نوکری پہ لگ گئے. لڑکیاں خالی بیٹھی ہے، وہ ہو گئی ماسٹر. شوہر ہے انٹر پاس، شوہر اور بیوی ہے ایم اے. شوہر ہے میٹرک پاس، بیوی ایم ایس سی. جھگڑے تو ہوں گے. یہ ہے خود کردہ لا علاج نیس، اپنی غلطی. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو مصیبت تمہارے گھر آتی ہے وہ اکثر تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ. لیکن یہ ایک الگ موضوع بن گیا. گھر کے یہ شہزادی کی سیرت کا حصہ. شادی کس طرح کی جائے، رسول نے انتخاب کس طرح کیا شوہر کا اور بیوی کا. کون شوہر بیوی؟ جو قیامت روز ازل جس دن سے کائنات شروع ہوئی اس دن یہ لکھ دیا گیا تھا، لیکن ہمارے لیے ایک سسٹم پیغمبر نے بنایا. اب بات ذرا سی موضوع سے ہٹی، لیکن بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ 24 سال کے ہو گئے، آپ 25 سال کے ہو گئے، آپ 23 سال کے ہو گئے، شادی کیوں نہیں کی؟ اب اگر کوئی جینین مجبوری بتائی جائے تو الگ. کہا نہیں مولانا ابھی تو ہم خود اپنے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے، باپ کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، کہاں سے لے کے آئیں کسی کو اور اس کی بد دعائیں سمیٹے. یہ ایک بالکل الٹی بات. روزی کی چھٹی دعا جس سے میں مسئلے کے دوسرے اور آج کے آخری حصے میں جا رہا ہوں، چھٹی لیکن بالکل موضوع کو بدلنے والی. اللہ کے رسول سے کسی نے آ کے غربت کی شکایت کی، پیغمبر نے کہا شادی کر لے. اور یاد رکھیے کہ جب آپ کی شادی ہوئی، اس مجمع میں اکثریت مجھے شادی شدہ نظر آ رہی،
بلکہ کچھ تو ماشاءاللہ 2 3 بار اس مرحلے سے گزرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بڑے سیزن اور تجربے کار۔ تو خیر خلاصہ یہ کہ جب آپ کی شادی ہوئی، دنیا میں جہاں کسی مومن یا مومنہ کی شادی ہوتی، ہمیں نہیں پتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، وہ تو عربی کے اندر کچھ پڑھا جاتا، لیکن یہ آیت ضرور پڑھی جاتی ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اپنے معاشرے میں شادیاں کراؤ، اگر تم یکونوا فقراء فقیر ہوگے، یغنہم اللہ، اللہ تمہیں غنی اور صاحب حیثیت کرے گا، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ جہاں شادی ہوتی ہے وہاں فضل خدا نازل ہوتا۔ یہ روزی کی خود ایک دعا۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں وہ شادی نہیں کر رہے، کھانے کو ابھی اپنے کھانے کو نہیں، اس کے لیے کہاں سے انتظام کریں گے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے شادی کرو، وہ آئے گی تو اپنے ساتھ تمہارے کھانے کا انتظام بھی لے کے آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب دلہن گھر میں آئے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے پیر دھلا کے یہ پانی پورے گھر میں چھڑکو، رحمتیں برکتیں پھیل رہی ہیں، مصیبتیں اور بلائیں دور ہو رہی ہیں۔ پانی دودھ نہیں، وہ اسراف میں آ جائے گا، وہ ایک مستحب کو حرام میں بدلنا۔ لیکن اسی سے میں تقریر کے آخری حصے پہ آ گئے کہ یہ بھی آج ایک بہت بڑا مسئلہ، شادی غربت کی وجہ سے شادی نہیں، مہر دینے کی حیثیت سے تو کہیے ہمارے ہاں مہر کو جہیز بنا لیجئے۔ آدھی اسلامی دنیا میں مہر اتنی بڑی پریشانی ہے کہ لڑکا ساری زندگی بھی کمائے تو وہ مہر نہیں لا سکتا جو لڑکی والے مانگتے ہیں، اور باقی آدھی اسلامی دنیا میں جہیز۔ تو اسلام خالی احکامات نہیں دیے، طریقے بھی ہر چیز کے بتائیں۔ اب جہاں شادیاں نہ ہوتی ہوں تو 3 وہ عمل جو آپ میں سے ہر ایک یہاں بیٹھے بیٹھے کر سکتا۔ چوتھا عمل تو آج صبح کی مجلس میں نے بتایا، مکے جانا ہوگا۔ البتہ خود جانا ضروری نہیں ہے، اس میں نیابت ہو سکتی ہے۔ کوئی جا رہا ہو تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں میری بیٹی کے لیے حتیم میں بیٹھ کر، ہمارے یہاں اس کو حتیم نہیں کہتے لیکن چونکہ مشہور وہ حتیم ہے تو حتیم میں بیٹھ کے یہ دعا کر لینا۔ لیکن وہ تو مکے کے عمل۔ 3 عمل۔ نمبر 1 سورہ احزاب وہ بچی اپنے ہاتھ سے لکھے، فوٹو کاپی نہیں چلے گی، اپنے ہاتھ سے لکھنا شرط ہے، اور وہ گھر میں رکھے۔ ابھی بھی کل مجھے ایک صاحب ملے تھے، یہی ملے تھے کہ مولانا آپ نے یہ عمل بتایا تھا، شادیاں نہیں ہو رہی تھی، عمریں گزری جا رہی تھی، الحمدللہ شادی ہو گئی، اب اس سورہ احزاب کا کیا کریں؟ میں نے اسی وقت جب یہ عمل بتایا تھا اس کا پورا عمل بتایا، آج تو وقت نہیں، بہت سے لکھ کر کسی مٹی کے برتن میں رکھ کے گھر میں اونچی جگہ رکھے، اور جب یہ رشتہ ہو جائے، شادی ہو جائے تو پھر اسے دریا میں ڈال۔ نمبر 2 سورہ مریم، وہ لڑکی خود پڑھے فجر کی نماز کے بعد اور اس کے تکیے میں لکھ کے اس کو رکھا جائے۔ اور نمبر 3 بہت ہی آسان، جو اتنا لوگوں کو فائدہ ہوا اس تیسرے عمل سے کہ اب تو میرے پاس 700 800 900 ناموں کی فہرست آتی، اور میں معذرت کر لیتا ہوں کہ ہر ایک نام نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے یہ نام لکھوایا ہے، نام ممبر پہ پڑھا جائے اس لیے لکھوایا ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو، کہ نہیں مولانا مسئلہ حل کرانا۔ اور وہ کیا ہے کہ قرآن میں ایک سورہ ایسا بہت ہی چھوٹا، یہ سورہ مریم بڑا، سورہ احزاب بھی بڑا، وہ بہت چھوٹا سورہ، فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ صرف اس نیت سے پڑھا جائے کہ بیٹی کی یا بہن کی یا فلاں رشتہ دار خاتون کی شادی کے لیے۔ اچھا، یہ لڑکوں کی شادی کے لیے بھی یہی چیز ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات ہے، لڑکے کم ہیں لڑکیاں زیادہ ہیں، تو لڑکے والے اتنے متوجہ نہیں ہوتے۔ ہاں، ان میں کچھ آتے ہیں کہ مولانا لڑکیاں تو بہت مل رہی، اپنے مزاج کی چاہیے، بے حجاب نہیں چاہیے، حجاب والی لڑکی نہیں مل رہی، اور وہ حجاب والی بچی آتی ہے کہ اتنے رشتے آ رہے ہیں، ہر خوبی ہے اس بچی میں، لیکن ایک اسکار کی وجہ سے واپس چلے جا رہے ہیں۔ اب ان کو خالی ملانا، جو آج صبح کی مجلس کی حدیث آ چکی ہے، یہ اتنی بڑی ایک نیکی، لیکن جیسا میں نے ابھی کہا شیطان سے بہت ہوشیار رہنا ہے ہر وقت۔ دلہن اپنے جب پہلی بار گھر میں آتی، رحمتیں لاتی ہے، برکتیں لاتی ہے، روزی اور رزق لے کے آتی ہے، مصیبتیں دور کرتی ہے، بلائیں دور کرتی ہے۔ اس عمل کو شیطان نے
مستحب سے حرام میں بدل کے سارے فائدے ختم کر کے ایک مصیبت اور بڑھا دی. جیسے میں نے کہا پانی سے دودھ، کچھ جگہوں پہ رواج ہے کہ دودھ سے پیر دھلا کے وہ دودھ، اب کون پیے گا؟ اسے بھیج دیا جائے گا. آیت اللہ سیستانی تو فرماتے ہیں کہ آپ نے کھانا کھا لیا، پلیٹ میں جو کچھ بچے ہوئے چاول ہیں اس کو بھی آپ اس طرح سے پلیٹ کو نہیں دھو سکتے کہ وہ گٹر میں جائے، اسے بھی آپ بچائیے، جانوروں کو کھلا دیجیے. جہاں کوئی طریقے سے ممکن نہ ہو وہاں کی بات اور. چند چاول جو کھانے کے بعد پلیٹ میں لگے رہیں، A code of practice for Muslims in the West، یہ جدید فقہی مسائل کتاب میں یہ مسئلہ پرنٹڈ موجود ہے، لیکن بات بہت 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 پھیل گئی ہے. گرچہ میری آج آخری مجلس ہے لیکن بہرحال وعدہ یہ کر کے مجلس شروع ہوئی تھی کہ نامکمل باتیں مکمل کرنا. یہ تو ہو رہا ہے کہ مزید کچھ باتوں کو نامکمل چھوڑ رہا ہوں، جبکہ اب کئی سال تک فی الحال میرے پاس کوئی وقت نہیں نظر آ رہا کہ میں آپ کی خدمت کروں. یہ بھی آپ کی محبت تھی جو اس دفعہ میں خاص طور پہ آیا تو یہ بات پوری ہو جائے. لڑکوں کی شادی بھی، لڑکی کی شادی اور رشتے بھی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مناسب لڑکے کو مناسب لڑکی سے ملایا نہیں جا رہا. الطیبون للطیبین والخبیثون للخبیثات، بے حجاب لڑکیوں کے لیے داڑھی منڈے اور حرام کرنے والے لڑکے ہیں وہ مل جاتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ حجاب کرنے والی لڑکی کو ایسا شوہر کہ جس کو حجاب چاہیے، دونوں ڈیمانڈ ہیں، آپس میں نہیں مل پا رہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس کو ایک بہت بڑی نیکی قرار دیا. لیکن خبردار شیطان کے ہاتھ میں یہ نیکی نہ چلی جائے. یہ انٹرنیٹ اور فیس بک کے ذریعے سے جو بچیوں کو بہلایا اور پھسلایا جاتا، عزتیں اور ناموس تباہ ہو رہے ہیں آج کی دنیا میں. کیا آپ کو اس کی کہانیاں بتائی جائیں؟ مغربی دنیا میں نہیں، ہمارے اسلامی اور ہمارے مشرقی اور ہمارے پاکستانی اور ہمارے ہندوستانی ماحول. نیکی بہت بڑی ہے، شیطان نے نیکی کو اتنے ہی بڑے گناہ میں بدل دیا. بلکہ اگر ایک عام آدمی سے بھی کہا جائے تو وہ یہی کہے گا نیکی تو بڑی ہے، گناہ تو بہت بڑا ہے. بھئی ایک رشتہ کرانا اور حرام کاری کا گناہ، وہ تو لفظ سنتے ہی آدمی کا بدن کانپ اٹھتا، صرف اس چکر میں کہ میچ کرنا ہے. میچ اسی لیے کہا گیا مومنین حصہ لیں. جو ان کو بھی ذرا جانتے ہیں ان کو بھی ذرا جانتے ہیں، انٹرنیٹ نہ ہو کہ ایک نامعلوم. خیر اب یہ بات پھیل جائے گی، اس کو چھوڑیے. لیکن سورہ طارق، بیٹیوں کی شادی، قرآن کریم کا بہت ہی چھوٹا سورہ. سورہ مریم بڑا ہے، سورہ احزاب بھی بڑا ہے، یہ بہت ہی چھوٹا سورہ 30ویں پارے میں ہے. 84 86 87 اسی کے قریب اس کا کوئی نمبر. 30ویں پارے کے دوسرے تیسرے صفحے پہ سورہ طارق. روزانہ فجر کے بعد 3 مرتبہ جب شادی کا مسئلہ ہو. اور احتیاطاً ایک بات کہہ دوں، یہ جو عمل میں نے تینوں بتائے اس میں ایک بات کا خیال رکھیے گا، یہ تینوں عمل ہیں جب کوئی پہلی شادی کر رہا ہو. کچھ لوگوں کے دل میں تمنا اور تڑپ اٹھتی ہے کہ بھائی جب یہ مولانا عمل بتا رہے ہیں تو کوئی دوسری کی بھی ٹرائی کی جائے اور تیسری کی بھی ٹرائی کی جائے. یہ جو روایت، اچھا دوسری شادی کے لیے بھی کوئی دعا ہے لیکن وہ الگ ہے. یہ جو میں نے بتایا یہ پہلی شادی، خدا نہ کرے کہ رشتہ ٹوٹ جائے یا کوئی شوہر بیوی میں سے کوئی مر جائے، اس کے بعد ٹرائی کر سکتے ہیں، لیکن آلریڈی بیوی موجود. سورہ طارق، گرچہ اب وہ لفظ سنیے، اگرچہ 3 بار اس سورہ کی تلاوت کا سب سے زبردست فائدہ دوران حج عرفات کے میدان میں ملتا. عرفات تو دعا کی قبولیت کا میدان، وہاں پہ. تو اب میں نے چند سال پہلے اپنے قافلے میں سلسلہ شروع کیا، کیونکہ 2-3 مومن بلکہ مومنات بہت پریشان تھی کہ مولانا ہم حج پہ آ تو گئے ہیں، بچیوں کی اتنی عمر ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی ایسا عمل بتائیے. میں نے کہا ویسے تو حتیم ہے لیکن ہم عمرے پہ نہیں آئے، حج پر آئے. عمرے میں عرفات میں نہیں جاتے، حج ہے تو وہاں پہ یہ عمل کروں گا. چنانچہ وہ جب وہ رشتے فوراً ہوئے تو اب یہ سلسلہ اتنا بڑھا کہ اس سال کے حج میں 700 نام میرے پاس تھے دنیا بھر کے الگ الگ علاقوں سے، کہ ہمارے خاندان، ہمارے جاننے والے، ہمارے رشتے دار، انہوں نے بتایا اس عمل کا فائدہ ہوا. مولانا یہ ہمارے لیے بھی پڑھی. عمل ایک بار ہوتا ہے، نام سارے شامل کیے جاتے ہیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ باتیں میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو خالی کتاب میں نہیں ہے. میں نے بیان کی، لوگوں نے فائدہ حاصل کر کے مجھے واپس اطلاع بھی دی
کہ نہیں مولانا یقیناً اس کا یہ فائدہ ہوا، یہ نتیجہ نکلا، یہ ہوا، وہ والے، یہ 3 عمل شادی کے حوالے سے بہت بڑا مسئلہ ہے شادی نہ ہونا. اور بہت ساری ہماری معاشرتی خرابیوں کی بنیاد بھی یہی. نماز اسلام کی اہم ترین عبادت. اب یہ نماز کے حوالے سے اس عشرے میں کافی باتیں ہوئی، صرف 2 باتیں عرض کر رہا ہوں. وہ دونوں قرآن کی آیتیں. ایک آیت ایک دفعہ پہلے بھی آ چکی ہے، آج آخر میں پھر سنی. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آج کا ہمارا موضوع آخر میں بنا، روزی، رزق اور شادی، اس کو بھی نماز سے کس طرح ملایا گیا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. اس کی آخری صفحوں کی آیت ہے، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے میں اس کے لیے زندگی اور معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں. ایک تاکلون التراث اکلا لمبا والی آیت میں نے مجلس کے شروع میں پڑھی، یہ بالکل آخر مجلس میں. معیشت جو میرے ذکر سے منہ موڑتا. ذکر کیا؟ 2 مجلسوں میں ذکر خدا پہ بات ہوئی ہے، لیکن خاص یہاں پر اقم الصلاۃ لذکری. نماز کا جب قرآن تذکرہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے نماز قائم کرو میرے ذکر کی وجہ سے، یعنی ذکر خدا نماز کا نام ہے. تو جو ذکر خدا سے منہ پھیرتا ہے اس کے لیے روزی تنگ ہو جاتی ہے. نماز کبھی آپ کی چھوٹنا نہیں چاہیے، قضا نہیں ہونی. اور دوسری بات، نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. منکر مانے گناہ، وہ قرآن نے بعد میں کہا. پہلے فحشاء، بے حیائی، اور بے حیائی کے کام ہی وہ ہیں جو شادیاں نہ ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. منکر گناہ تو بہت سارے ہیں جس کا شادی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن فحشاء، بے حیائی، کہا کہ یہ نماز ہے جو بے حیائی سے روکا کرتی. شادی نہ ہونا بے حیائی کی جانب لے جاتا ہے، تو جہاں شادی ہوگی وہاں پہ حیا آتی ہے. اور نماز وہ ہے کہ جو آدمی کو حیادار بناتی ہے. تو ساری عبادتیں اور ساری دعائیں اپنی جگہ. لیکن آج کے جو 2 مسئلے آئے، خاص ان کے حوالے سے کہوں کہ اس کا تو نماز سے بہت ہی گہرا تعلق ہے. لیکن کچھ باتیں ابھی بھی رہ گئی ہیں، لیکن فی الحال تو میرا ارادہ 3 سال بعد آنے کا، اگر پروردگار نے زندگی دی اور یہ توفیق دی کہ زبان حرکت میں آئے. یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے بڑے بڑے خطیبوں کو زندگی کے آخری مرحلوں میں گم ہوتے دیکھا. کسی کی اپنی کوئی صلاحیت و طاقت نہیں ہے، یہ فضل پروردگار ہوتا ہے. تو جو باتیں ابھی رہ گئیں وہ بعد میں. لیکن ایک سوال بہت لوگوں نے پوچھا، مولانا وہ کون سی ٹیکنیکل غلطی ہے عمرے میں؟ وہ ہے اوپر کی منزل کی صحیح. صحیح صرف گراؤنڈ فلور پہ اجازت ہے یا گراؤنڈ کے نیچے بیسمنٹ؟ دیکھیں یہ بالکل بے ترتیب ادھر ادھر سب سے سلسلہ کاٹ کے میں نے مسئلہ رکھ دیا، کیونکہ اب نہ وقت میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس. صرف یہ ایک مسئلہ 50 دفعہ پوچھا گیا، تو جنہوں نے پوچھا ان کو جواب مل گیا. لیکن اس کے علاوہ بھی عمرے میں بہت ساری ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو اس لیے ہو جاتی ہیں کہ لوگ عمرے کو مستحب عمل سمجھ کے ذرا سا لائٹ لیتے ہیں. مثلا خانہ کعبہ کے طواف میں بایاں کاندھا کعبے کی طرف ہونا چاہیے. یہ حج میں بھی ہے، یہ عمرے میں بھی. حج میں بہت احتیاط کرتے ہیں، عمرے میں لاپرواہ ہوتے ہیں. جبکہ آج کل عمرے کا مجمع حج سے زیادہ ہوتا. تو باتیں بہت ساری ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ علماء سے پوچھئے گا. میں تو ایک طالب علم، لیکن صحیح والی غلطی ایسی کہ اس کے نتیجے میں عمرہ غلط بھی نہیں ہوتا، چل رہا قبر تک چلتا رہتا. بس میں واپس آتا ہوں. نماز اقم الصلاۃ علی ذکری، یہ نماز ہے جو میرا ذکر لے کے آتی ہے، اور جہاں ذکر خدا آ جائے وہاں روزی میں وسعت پیدا ہوتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، یہ نماز ہے جو بے حیائی سے روکتی ہے، وہ شادی ہے جو بے حیائی سے روکتی ہے. تو جو نماز کا فائدہ ہے وہ مکمل ہوگا کہ جب اس کے پارٹ 2 میں جائیں گے، نماز پلس شادی. تبھی وہ حدیث بھی آپ سن لیجئے. کوئی کہے گا کہ مولانا نے کہاں سے کس کو ملا دیا؟ کنوارے کی 70 رکعت نماز سے شادی شدہ کی 2 رکعت نماز کا ثواب زیادہ. باقاعدہ نماز کو شادی سے ملایا گیا، کیونکہ کنوارا 70 رکعت نماز پڑھ کے بھی بے حیائی کی جانب جائے گا.
شادی شدہ بھی بے حیائی کی جانب جاتا ہے، لیکن بہرحال کم ہو جائے گا۔ اس میں بھی ایک حدیث ہے مولا کی کہ اگر وہ جو اسلام کا نظام ہے وہ آ جاتا تو سوائے شقی کے کوئی حرام کی جانب جاتا ہی نہیں۔ یہ نماز یہی وجہ کہ اہل بیت نے ہر حالت میں نماز پڑھ کے دکھائی، لیکن حسین کی برستے تیروں کی نماز بعد میں ہے، زہرا کی ٹوٹی پسلیوں کی نماز پہلے۔ ایک جملہ جو کل رات کے مصائب میں نے عرض نہیں کیا تھا، صرف ایک جملہ، کیونکہ اس کا مصائب سے ربط نہیں تھا، وہ مصائب کے بیچ میں تھا لیکن مصائب سے ربط نہیں تھا۔ وہ یہ کہ جب مولا نے پوچھا کہ اے شہزادی کونین، اس حالت میں، یعنی مولا تو کہتے تھے بنت رسول، اس حالت میں یہ جو آپ نے سارے گھر کے کام کیے، جہاں کل رات کو بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، تو شہزادی کا ایک جواب، دو جملے میں نے کہے۔ پہلا جملہ مصائب کا تھا کہ میرے بعد میرے بچوں کا خیال کرنے والا شاید کوئی نہ رہے، وہ مصائب کا تھا۔ دوسرا پیغام کہ اے ابو الحسن، میں نے اللہ سے ہمیشہ ایک ہی دعا مانگی، عورت کی فضیلت، عورت کیا، کس چیز کا نام عورت؟ اس جملے کا نام۔ اللہ سے ہمیشہ ایک دعا مانگی تھی اور اللہ نے ہمیشہ میری یہ دعا قبول کی۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے لیکن خاص اس کے لیے شہزادی نے ایک وجہ سے کہا کہ خدا بندہ جب مجھے موت آئے تو یا میں تیری عبادت کے لیے مصلی پہ کھڑی ہوں یا گھر والوں کی خدمت کرتے ہوئے گھر کے کاموں میں ہوں۔ عورت اسی کا نام ہے، یا اللہ کی عبادت کر رہی ہے یا گھر والوں کی خدمت۔ جہاد المرأۃ حسن التباعل، عورت کا جہاد یہ ہے کہ اپنے گھر کے نظام کو بہترین بنائے۔ شہزادی نے پورے موضوع کو سمیٹ کے ایک جملے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ شہزادی نے پورا مقصد خلقت خواتین بیان کر دیا، عورت کو کیوں بنایا گیا، یا اللہ کی عبادت مصلی اور یا گھر والوں کی خدمت۔ چنانچہ اپنی زندگی کے آخری دن نہیں، آخری گھنٹے میں بھی شہزادی یا عبادت خدا میں لگی ہوئی اور یا گھر والوں کی خدمت میں۔ اور پھر وہ وقت آ گیا کہ شہزادی نے زینب کو آخری وصیتیں کی جو کل، آج صبح، آج دوپہر کی مجلس کے مصائب، اور فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب دیکھیے اسلام کا ایک مسئلہ ہے، ہر مسئلے کے اندر حالات کے تحت کچھ تبدیلی آتی ہے، لیکن امام ہو تو وہ بتائیں گے، اور اگر امام نہ ہو تو مرجع بتائے گا، خود آپ ڈیسیشن نہ لیجیے۔ ایک مسئلہ ہے کہ جیسے ہی موت ہو جائے جلد از جلد میت کو دفن کرو۔ شہزادی کونین کی وفات ہوئی تھی چاشت کے وقت، دن چڑھے، آج کل کی زبان میں کہا جائے گا صبح کے 7 یا 8 بجے جنازہ دفن کیا گیا۔ پورا دن گزر کے جب آدھی رات، ابھی تو آدھی رات بھی نہیں آئی، آج شہادت کا دن تھا نا، پورا دن شہزادی کی میت اسی حجرے میں رہی، مغرب سے لے کے یہ وقت آدھی رات تک شہزادی کا جنازہ۔ اور جتنی دیر میت گھر میں ہوتی ہے، ویسے تو گھر والے ہمیشہ مرنے والے کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب آنکھوں کے سامنے میت ہو اتنا ہی غم بڑھتا جاتا۔ حسن ہے، حسین ہے، زینب ہے، کلثوم ہے، اور ماں فاطمہ کفن پہنے ہوئے سامنے۔ لیکن ایک خاص وجہ سے مولا نے کہا کہ آدھی رات تک انتظار کیا جائے گا، جنازے پہ صرف وہ لوگ آئیں جن کے لیے فاطمہ نے اجازت دی، اور اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آدھی رات تک جنازہ گھر میں رہے، باہر والوں کو خبر بھی نہ ملے۔ بس یہی رات، وفات کا دن گزر کے جو رات آئی، آدھی رات کے قریب حجرہ سیدہ کا دروازہ کھلا۔ بھئی اسی رات کے مسائل پڑھ رہا ہوں، اور ایک جنازہ اس حالت میں باہر آ رہا کہ علی، حسن، حسین جنازہ لے کے چل رہے ہیں۔ 7 آدمیوں کو آنے کی اجازت تھی، وہ گلی کے کونے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر یہ جنازہ کہاں گیا، یہ خود تاریخ کا ایک مسئلہ، کئی جگہ نشان قبر بنائے گئے۔ زینب نے ماں کی میت کو جاتے دیکھا، ایک مرتبہ بے اختیار
ماں کو الوداع کہنے کے لیے 2 قدم باہر نکل کے آ گئے. روایت میں مومن کی ایک پہچان بتائی گئی ہے، آج اسی پہچان پر مصائب پڑھ رہا ہوں. پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ جب اہل بیت کی کوئی مصیبت سنے گا، غم تو کرے گا، اس مصیبت کا انتقام اور بدلہ لینے والے زمانے کے امام کو یاد کرے گا. یہ پہچان ہے مومن کی، یہ معرفت امام کا حصہ ہے. یہ ذہن میں یہ جملہ رکھ کے آج کے مصائب سنیے. زینب روتے ہوئے باہر آ گئی، میرے مولا نے سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹی کو یہ کہہ کے گھر میں بھیجا، بیٹی بے شک تو ابھی بہت کم سن ہے، پورے حجاب کے ساتھ ہے، آدھی رات کا وقت ہے، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، مگر تیرا غیرت مند باپ ابھی زندہ ہے جو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی زندگی میں اس کی بیٹی گھر سے ایک قدم باہر آئے، صرف ایک قدم. اس جملے کے باقی مصائب میں دوسری مجلس میں پڑھ چکا ہوں. اگلا دن آیا، اب میرا مولا جنازہ لے کے گیا، کہاں دفن کیا، نشان قبر کئی بنائے گئے، فجر کے قریب آئے. اگلا دن آیا، خبر پھیلی شہر کے اندر، رسول کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ دنیا سے چلی گئی، اور ہم نے نماز بھی نہیں پڑھی. یہ تو بڑی بدنامی کی بات ہے. طے کیا گیا قبر سیدہ سے میت کو بڑے احترام سے نکالا جائے گا اور بڑے احترام سے نماز پڑھ کے دوبارہ میت کو دفن کیا جائے گا. اور احترام کا مطلب کہا کہ اس قبر کے چاروں طرف قنات لگائی جائے گی. رسول اللہ کے زمانے کی بوڑھی صحابیات فقط وہ جائیں گی قنات کے اندر، بڑے احترام سے مٹی ہٹا کے میت کو نکالیں گی، جتنا چھپایا جا سکتا ہے چھپائیں گی، پھر پورے احترام سے اس میت کو باہر لا کے جلدی سے نماز پڑھی جائے گی. مولا کو خبر مل گئی، بس میرا مولا ایک بار اس حالت میں حجرے سے نکل کے آیا کہ سر پہ امامہ نہیں ہے، پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، گریبان چاک ہے، آستینیں بلند ہے، منہ سے کف جاری ہے، ننگی ذوالفقار ہاتھ میں ہے، اور کہا میں نے ہر ظلم پہ صبر کیا، کوڑے پہ صبر کیا، پہلو شکستہ ہونے پہ صبر کیا، دروازہ جلنے پہ صبر کیا، محسن کی شہادت پہ صبر کیا، لیکن قبر سیدہ کو اگر کسی نے ہاتھ لگایا، اب علی ذوالفقار کو نہیں روکے گا. لوگوں کو رسول کی حدیث یاد آ گئی، ایسے موقع پہ کوئی علی کے سامنے نہ آئے. چنانچہ ایک مرتبہ اپنے اپنے گھروں میں گئے، قبر سیدہ محفوظ ہو گئی، قبر سیدہ بچ گئی. یہ دادا علی کا امتحان تھا جو اللہ نے نہیں لیا، وہ پوتے امام زمانہ کا امتحان تھا جو اللہ نے لیا، جو اللہ نے لیا. مولا نے ذوالفقار سے قبر فاطمہ کو بچایا. اور یہاں حالت یہ ہے، قبر سیدہ ہے، روضہ بنا ہے، زری ہے. ایک بار کدال اور بلڈوزر لے کے لوگ داخل ہوئے بقی کے قبرستان میں، یہ کدال چلی، یہ بلڈوزر ٹکرایا، ایک بار زری گری، قبر سیدہ ظاہر ہوئی. امام زمانہ اپنی امامت میں یہ مصائب دیکھ رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں. لیکن میں سوال کروں گا، مولا امام زمانہ آخر آپ نے یہ کیسے برداشت کر لیا؟ یہ آپ کے چاہنے والے فاطمہ کے غلام، ان سے برداشت نہیں ہو رہا، مولا آپ سے کیسے برداشت ہو گیا؟ ایک عجیب جواب امام زمانہ دے گا، اور یہی جواب کل رات کو جس امام کی تاریخ ہے اس سے مل جائے گا. صرف ایک جملہ امام زمانہ ایک عجیب جواب دے گا اور کہے گا کہ خود ہی سوچو کہ جب تم برداشت نہیں کر پا رہے، میری تو دادی کی قبر ہے، میں کیسے برداشت کروں؟ لیکن جب پلٹ کے میں نے کربلا کو دیکھا، میرا دادا سجاد، یہاں تو قبر پہ ظلم ہوا، وہاں تو سجاد کو یہ امتحان دینا پڑا کہ لاشا پڑا ہے بابا کا لاشا، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، میرا مظلوم امام وقت سجاد بابا کے مصائب پہ صبر کر رہا. اجرکم علی اللہ. پروردگارہ میرے مظلوم آقا سید الساجدین، ایک روایت کے مطابق آنے والے کل کی رات چوتھے امام کی رات ہے. میرے مظلوم آقا سید الساجدین، ان کی مظلومہ دادی فاطمہ زہرا اور ان دونوں کے مظلوم وارث امام زمانہ کے ان مصائب کا واسطہ جو مومنین اور مومنات گریہ کر رہے ہیں، ان کے گریہ کے طفیل ان کو، ان کے گھروں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ
دنیا بھر کے پھیلے ہوئے صاحبان ایمان کو ہر آفت، ہر شر، ہر ظلم اور ہر پریشانی سے محفوظ فرما. غم حسین کے سوا ہمیں کوئی غم عطا نہ فرما. اور غم حسین تو مرتے دم تک، قبر میں، قیامت میں، بلکہ جنت میں بھی عطا فرما. خدا بندہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کے ان مصائب کا، ہمارے جتنے مرحومین ہیں خاص طور پر حاضرین مجلس، ان سب کو، حاضرین مجلس کے مرحومین، تمام شہداء ملت، ان سب کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت اطہار سے ملحق فرما. تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. جو بے روزگار یا روزگار کی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، خدا بندہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما. جو اولاد کے کسی مسئلے میں پریشان، بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ، اولاد نہ ہونے کا مسئلہ، اولاد کی صحیح تربیت کا مسئلہ، خدا بندہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی ان قربانیوں کا، صاحبان ایمان کو اولاد کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. لیکن اگر اہل بیت کو اور تیرے دین کو ضرورت ہو تو فاطمہ اور کربلا والوں کی طرح ہمیں اپنے دین پہ خود اور اپنی اولاد کو قربان کر دینے کا جذبہ عطا فرما. ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما.